تھے تیگ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے مدینہ والوں گواہ رہے نا نماز میری قضا نہیں ہے۔ شادی کی نسبت بھی ہو چکی ہو، بات چیت بھی ہو چکی ہو، سارا انتظام بھی مکمل ہو چکا ہو، لیکن 19 سال کے کڑیل جوان قاسم ابن حسن مجتبیٰ کا جنازہ جب کربلا کا ریت پر امام عالی مقام نے اپنی گود میں اٹھایا ہے، تاریخ طبری نے اسے نوٹ کیا صاحب کہ جب لے کر کے حضرت قاسم کا جنازہ خیمے کی طرف بڑھے ہیں تو ناش قد اتنا لمبا تھا کہ ناش کے دونوں پیر ریت کربلا پر گھسٹ رہے تھے، لکیریں خیمے تک بنتی چلی گئی اور جوان کے ناشے کو امام عالی مقام نے لے جا کر خیمے کے قریب رکھا۔ صاحب 71 ناشے خیمے کے پاس رکھ کر کے اس کے بعد بھی امام نے یہ کہا ہو میرے مالک حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ہماری تاریخوں میں بہت غموں کے پہاڑ موجود ہیں صاحب۔ جب سرکار کے شفیق چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں جا کے شہادت نوش کیے صاحب، ناک کان کاٹ لیا گیا، جگر کے ٹکڑے کیے گئے، ساری حرکتیں ان لوگوں نے اپنی طرف سے کر ڈالی، لیکن سرکار نے جب چچا کا جنازہ گود میں اٹھایا ہے تو کہا میری کمر دوہری ہو گئی، چچا مجھ سے رخصت ہو گئے۔ لے کر جنازے کو بڑھے تو پیچھے سے احد پہاڑ بھی چلنے لگا۔ ارشاد فرمایا احد میں جانتا ہوں تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں مجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے چچا سے تجھے پیار ہے، اس لیے تیرے ہی دامن میں میں چچا کو دفن کروں گا، میں جنت البقیع لے کر کے نہیں جاؤں گا۔ تو یہ غموں کی تاریخ ہے صاحب۔ حضرت آدم کے جنت سے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے حضرت حوا سے بچھڑنے کی داستان ہے، اور وہاں سے لے کر کے حضرت ایوب کے بدن تک امتحان پہنچنے تک، وہاں سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے تک، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے تک، حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری پہنچنے تک، حضرت عیسیٰ کو سولی تک لے جانے تک، حضرت ایوب کے سب، حضرت یوسف کی گریہ، حضرت یعقوب کا بیٹے سے بچھڑ کر کے اس قدر رونا کہ قرآن بولے کہ حضرت یعقوب کی دونوں آنکھیں بیٹے کے جدائی کے غم میں سفید ہو گئی صاحب۔ بیٹے کے جدائی کے صدمے میں روشنی حضرت یعقوب کے آنکھوں کی چلی گئی، اور یہ بیٹے کا صدمہ تو یہ غموں کی لمبی داستانیں ہمارے دامن میں موجود ہے۔ ہم ان تاریخوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے غم پھیکے پڑ جاتے ہیں صاحب، کیونکہ جب اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ نبی ہو اس کے بعد بھی آتش کدہ، نبی ہو اس کے بعد بھی سولی کا فندہ، نبی ہو اس کے بعد بھی حضرت زکریا کے سر پر جب درخت کے اندر چھپے ہوئے جب آرا چلا ہے سر تک پہنچا، انہوں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، میرے مالک یہ کیا ہو رہا؟ ارشاد فرمایا زکریا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو آہ اور اس کی صدا بھی زبان سے نہ نکالنا۔ آرا چل گیا، وجود تو حصے میں آرے سے چر کر تقسیم ہو گیا، لیکن قربان جاؤ اس پیغمبر پر کہ آہ اور اس کی صدا اپنی زبان پر نہیں آنے دی۔ یہ غموں کی داستانیں ہیں صاحب۔ مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانے سے ہی پہلے باپ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا،
نبی نے ظاہری طور پر اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا صاحب، یہ بھی غموں کی ایک داستان ہے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنے شوہر کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا ہو صاحب، کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کی سرخیاں بھی نہ مٹی ہو اور بتا دیا جائے کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر صاحب کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ وہی ہوا، ابھی قربت ہوئی، چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کی طبیعت بگڑنے لگی، ننیہال تشریف لے گئے۔ 40 روز کا عرصہ بتایا جاتا ہے، حملے مبارک کے تشریف لانے سے 40 روز کے بعد مکہ میں حضرت آمنہ، مدینہ ننیہال حضرت عبداللہ گئے ہوئے تھے، وہیں پر وصال ہو گیا۔ حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کا آخری دم چہرہ بھی نہیں دیکھا، مدینہ ہی میں قبر بن گئی، اور صرف خبر پہنچی اس غریب خاتون تک کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بتاؤ صدمے کیسے ہوں گے صاحب؟ لیکن اس کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری ہوئی تو اس خاتون نے ایک لال کے چہرے کو دیکھ کر، باپ کی آخری نشانی کو دیکھ کر دلوں کو ڈھانپ دیا، تو ساری امیدیں بڑھی اور پھر زندگی کا سفر شروع ہوا۔ جب نبی 6 سال کے ہوئے حضرت آمنہ نے ایک دن ارشاد فرمایا، میرے بچے تم نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، میری آرزو ہے کہ میں تمہیں لے چلوں، کم سے کم اپنے باپ کی قبر ہی دیکھ لو، کم سے کم باپ کی تربت ہی دیکھ لو۔ حضرت آمنہ، ساتھ میں ان کی خادمہ حضرت ام ایمن اور مصطفیٰ جان رحمت کی مقدس ذات، تینوں افراد نے مکہ سے مدینے کا سفر کیا اور جا کر کے پہنچے۔ جیسے شوہر کی قبر حضرت آمنہ نے دیکھی، جو زخم صاحب مندمل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اچانک ان زخموں کا بند ٹوٹ گیا، اور ہائے کہہ کے اپنے شوہر کے تربت کے پاس بیٹھ کر لپٹ گئی، اور آنکھوں سے لگاتار آنسوؤں کے سیلاب جاری ہے۔ نبی بھی امی جان سے لپٹ کر کے رو رہے ہیں، اور وہیں پر حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ کہا کہ جلدی سے واپسی کرو، میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ واپس آتے آتے ابھی مکہ نہ پہنچی، مکہ میں ابوا میں حضرت آمنہ بیٹھ گئی، اور اپنے لال کو جو 6 سال کی عمر، ننھی عمر نبی کی تھی، اپنے کلیجے سے آمنہ نے چمٹا لیا اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بچے، میرا مرض بڑھتا جا رہا ہے، لگتا ہے میرا انتقال ہو جائے گا۔ نبی کے ننھے ہاتھ کو ام ایمن کے ہاتھ میں حضرت آمنہ نے دیا، ارشاد فرمایا، ام ایمن میرے شہزادے کو سردار قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور کہہ دینا میرے لال کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ بہت سی صبر و شکر کے کلمات کی تلقین ہوئی صاحب۔ اس کے بعد اچانک نبی کو گلے سے لگائے ہوئے تھی حضرت آمنہ کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی۔ سرکار نے مڑ کے دیکھا تو ماں کے بدن سے روح پرواز کر چکی تھی۔ 6 سال کی ننھی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا صاحب۔ ابھی باپ کی قبر دیکھ کر آئے تھے اور ماں کا جنازہ دیکھ رہے ہیں۔ پوچھو نا مصطفیٰ جان رحمت سے کہ کیسے غموں کا پہاڑ دیکھا ہے صاحب۔ ہم اور آپ ان غموں کی داستانوں کو سن کر کے ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ موتیں تو ہونی ہے صاحب، دنیا بنی ہے جب سے لاشیں چل رہی ہے، اور ان لاشوں کی بارات قیامت تک جاری رہے گی۔ آج وہ گیا ہے، کل ہماری باری ہے، کل پھلا جائے گا صاحب۔ ہم نے یہ تو شادی میں کا وقت ہے، بھائی بڑے بھائی کے دلہن کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، ہم نے تو ایسے بھی دیکھا صاحب، دولہا صحرا بھی پہن لیا، جوڑے جامے میں ملبوس ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اور ابھی بارات گاؤں سے رخصت بھی نہ ہوئی تھی، اتنے میں خبر آئی دولہے کا انتقال ہو گیا۔
تو یہ موت کا وقت بالکل یقینی، اس ایک لمحے نہ آگے نہ پیچھے، اس کو آنا ہے تو پھر آنا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، رب کا عطا قانون ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں حضرت آمنہ کو وہی ابوا کے مقام پہ خاک کے سپرد کیا، ننھے ہاتھوں سے مٹیاں ڈالی اور ماں کی تربت سے بہت لپٹ کر روئے سرکار۔ پھر ام ایمن کے ساتھ ابھی مکہ پہنچے تھے، دادا عبدالمطلب کی شفقتیں ملی، عبدالمطلب جنہوں نے اپنی مسرت پر مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھایا اور کہا کہ میرا بیٹا سردار بنے گا، میرا بیٹا کل کو حاکم بنے گا، اعلان کیا، یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن زیادہ دن یہ دادا کی شفقتیں نہ چل سکی صاحب۔ 2 سال کے بعد دادا عبدالمطلب کا انتقال آیا۔ 8 سال کی عمر میں دادا عبدالمطلب دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ سلسلہ غموں کا ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ وہ حسین جس نے اپنے بچپن کی زندگی میں ابھی زیادہ وقت نہیں گزرے تھے صاحب، نبی دنیا سے تشریف لے گئے، امام پاک نے نانا کا جنازہ دیکھا، 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا وصال ہوا، حسین نے ماں کا جنازہ دیکھا، پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا وصال ہوا، امام علی مقام نے باپ کا جنازہ دیکھا، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کا وصال ہوا، بڑے بھائی کا جنازہ دیکھا، اس کے بعد حضرت مسلم کا جنازہ، ان کے دونوں بچوں کا جنازہ، فرعون و محمد کا جنازہ، قاسم ابن جو ہے قاسم کا جنازہ، علی اکبر کا جنازہ، عباس علمبردار کا جنازہ، قربان جاؤ اور ہستیوں پر اس کے بعد بھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ اخیر وقت میں امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ کر کے یہ اعلان فرمایا، یزید سے پہ تیگ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینہ والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ کلام اعلیٰ حضرت سے دو شعر دل کو سے خدا جدا نہ کرے، دل کو سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو سے خدا جدا نہ کرے، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا
مدینہ